قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر بہت سارے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پچھلے واقعات بیان کیے ہماری عبرت کے لیے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کے لیے، عبرت کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے ہیں. وہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دو وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، بہت علم والے ہیں. قرآن میں بھی ان کا تذکرہ سب سے زیادہ ہی آیا ہے. بہت بڑے عالم موسیٰ علیہ السلام. تو بیان کر رہے تھے. بیان کرنے کے بعد کسی شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ یا موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے کیا دنیا میں اس وقت؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے حساب سے کہا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. لیکن یہ دعویٰ اللہ کو جو ہے ناپسند ہوا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے کہ موسیٰ، ایک تجھ سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا. کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہاں ملیں گے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ بتائی کہ مجموعہ بحرین پر ملیں گے، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہوں، وہاں پر تمہاری ان سے ملاقات ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ وہ جگہ کہاں، کیسے ملے گی میرے کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ بتایا کہ تم ایک مچھلی جو ہے اپنی زنبیل میں رکھ کے لے جانا. وہ مچھلی جہاں پر گرے گی اور گر کر سمندر میں چلی جائے گی، سمجھنا وہیں پر تم کو ملے گی. کہ موسیٰ علیہ السلام چلے، اپنے ایک ساتھی کو ساتھ میں لیا اور زنبیل کے اندر ایک مچھلی ڈالی، جو مچھلی تلی ہوئی تھی، کھانے کے لیے لے جا رہے تھے. اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ ان کو بھوک لگی. کہا کہ بھائی یہاں رکھ دو. جب وہاں رکھا تو مچھلی غائب، اس میں سے مچھلی رہی، رستے میں ہی گر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ فوراً پیچھے پلٹو، کہ مچھلی کہیں راستے میں گری ہے. تو وہ دونوں فوراً پلٹے اور آ کر دیکھا تو مچھلی تو نہیں تھی، لیکن مچھلی کے جانے کا راستہ ریت پر بنا ہوا تھا. کوئی چیز ریت پر سے چل کے جائے گی یا کیچڑ میں سے بہ کر جائے گی تو ایک راستہ بن جاتا ہے. تو راستہ بنا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت سے ملنے کا جو ہے ہم کو اشارہ دیا تھا، جو مجھ سے زیادہ بڑی عالم ہے. تو اتنے میں دیکھا کہ وہاں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دونوں آمنے سامنے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. انہوں نے پوچھا کہ تم کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ. تو وہ کہنے لگے کون موسیٰ؟ کیا کہنے لگے؟ کون موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں تو بنی اسرائیل کا رسول ہوں، نبی ہوں، یہ مجھ کو نہیں پہچانتے. تو کہنے لگے کہ میں بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ. تو انہوں نے کہا اچھا اچھا تم ہی ہو وہ نبی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ میں تمہارے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، یعنی تمہاری اسکول میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، تمہارے پاس وہ علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم مختصر تھا، یعنی وایا آیا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا. اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم لدن تھا، لدن، ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ ملا تھا انہیں. تو کہنے لگے خضر علیہ السلام کہ میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم کوئی سوال مت پوچھنا، میرے ساتھ رہو گے، کوئی سوال مت کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ مجھ کو اپنے ساتھ رکھ لیجیے. اب دونوں آگے چلے. راستے میں دریا آ گیا. ایک کشتی میں بیٹھے. کشتی والے نے دیکھا کہ بھائی یہ دو لوگ ہیں، بٹھا لیا کہ بھائی دریا پار کرنا ہے. جب وہ کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی، کچھ لوگ اور بھی تھے دریا میں، کشتی کے اندر. تو حضرت خضر علیہ السلام جو تھے انہوں نے کشتی کے تختوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، غصے والے تھے. ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا حرکت ہے، ایک تو اس بیچارے نے ہم کو کشتی میں بٹھایا
اور یہ تختے اکھاڑ رہے تاکہ یہ کشتی ڈوب جائے اور کشتی والے سب مر جائیں. تو انہوں نے کہا خضر علیہ السلام سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک تو اس نے ہم کو کشتی میں بٹھایا اور تم اس کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہو تاکہ سارے لوگ ڈوب جائیں, تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں, اس لیے تم یہ کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ ہم ڈوب جائیں, کیونکہ جو نبی اور رسول ہوتے تھے ان کو اپنی امت کی زیادہ فکر ہوتی, خود کی فکر نہیں ہوتی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا تم خاموش رہنا, تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تم کوئی مجھ سے سوال نہیں کرو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. اب آگے چلے. آگے جانے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے. جب گاؤں میں پہنچے تو ایک بچہ گاؤں کے باہر کھیل رہا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن مروڑ دی اور اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا, کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا, ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم خاموش نہیں رہو, میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم کچھ بولنا مت, مجھ سے کچھ پوچھنا مت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب دونوں آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے. اب وہ گاؤں والوں کا پہلے دستور ہوتا تھا کہ کوئی مسافر ہوتا تھا تو گاؤں والے جو ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے تھے. اب وہ گاؤں ایسا تھا کہ کسی نے دونوں کو پوچھا ہی نہیں, دونوں کو بھوک لگی. اب بھوک لگنے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی انسان تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں فرشتہ تھے, کوئی کہتا ہے جن تھے, کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ انسان تھے, کیونکہ دونوں کو بھوک لگی لیکن کسی نے بھی پوچھا نہیں. حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے نہیں پوچھا. اب دونوں آگے بڑھے, صبح ہو گئی, اب بھوک کی حالت ہے. اب دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار جو ہے ٹیڑھی ہو رہی ہے, گرنے کے لیے تیار ہے. اینٹوں کی دیوار ہوتی ہے, جب پرانی ہو جاتی ہے تو ایک طرف کو ڈھلکنے لگتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاندھے سے زور لگا کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ گاؤں والے جنہوں نے ہم کو کھانے کے لیے نہیں پوچھا, تم نے ان کی دیوار کو بغیر پیسے کے سیدھا کر دیا, کم سے کم معاوضہ ہی لے لیتے کہ ہمارا کھانے کا انتظام ہو جاتا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب اس سے آگے تمہارا میرا کوئی ساتھ نہیں. میں نے تم سے پہلے ہی کہا کہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا, میری کسی بات پہ آبجیکشن نہیں لینا, لیکن تم سے برداشت نہیں ہوتا. اب تمہارا راستہ الگ ہے, میرا الگ ہے. لیکن جانے سے پہلے ان تینوں چیزوں کی وجہ مجھ سے پوچھ لو, میں تم کو بتاتا ہوں میں نے یہ کیوں کیا. سب سے پہلے میں نے اس کشتی کے تختوں کو اس لیے اکھاڑا کہ وہاں پر کچھ بادشاہ کے سپاہی کنارے آنے والے تھے, اور وہ بادشاہ جو اچھی کشتی ہوتی ہے, جو ثابت کشتی ہوتی ہے, اس کو جو ہے غریبوں سے چھین لیتا ہے, اور یہ مسکین ہے, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کشتی بادشاہ کے سپاہی جو ہے جبرن چھین لیں. اسی لیے میں نے اس کے تختوں کو اکھاڑ دیا, اس میں عیب لگا دیا. عیب, اگر یہ بے عیب ہوتی تو بادشاہ کے کارندے اس کو چھین لیتے, تو میں نے اس میں عیب لگا دیا. کہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں, دنیا میں بھی کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ عیب لگا دیتے, اس کی وجہ ہم نہیں جانتے. ہم اس عیب کو روتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, یہ نقصان مجھ کو کیوں ہوا, یہ بیماری مجھ کو کیوں ہوئی, یہ حادثہ میرے ساتھ کیوں ہوا. لیکن اس کی وجہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے حادثے سے بچا کر چھوٹے حادثے پر اللہ نے ٹال دیا, بڑے نقصان سے بچا دیا, چھوٹے نقصان پہ ٹال دیا, کیونکہ ہم علم غیب نہیں جانتے, کل کیا ہونے والا ہم کو نہیں معلوم. تو میں نے اس میں, خضر علیہ السلام کہتے ہیں, میں نے اس میں عیب لگا دیا کہ اس کی کشتی بچ جائے, اور وہ مسکین ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مسکین جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ ہم زکوٰۃ مسکین کو بھی دے سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے فقیر جس کو ہم بھکاری کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے مسکین کہ وہ کشتی کا مالک ہے لیکن اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. ایک آدمی ہے جس کا گھر بھی خود کا ہے, چھوٹی موٹی دکان بھی ہے, لیکن اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے, بچوں کی فیس پوری نہیں ہو پاتی, گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے, کبھی بیماری میں اس کو دوائی کی جو ہے پیسے ہو نہیں پاتے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسکین فرمایا ہے, اس پر بھی زکوٰۃ دینا جو ہے یہ بھی مستحق ہے, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو فرمایا کہ یہ مسکین ہے. پھر فرمایا کہ میں نے جو ایک بچے کی گردن مروڑ کر اس کو قتل کر دیا, وہ ایک مومن ماں باپ کا بچہ ہے, جس کے ماں باپ کون ہے, نیک ہے, مومن ہے, ایمان والے ہیں,
اور یہ بچہ آگے چل کر کافی ہونے والا تھا، اور اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے آگے جا کے خطرہ پیدا ہونے والا تھا، اس سے ان کے ایمان کو بھی خطرہ تھا اس سے، اسی لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی خاطر اولاد کی بھی قربانی دی جا سکتی، ایمان اصل ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم جب آگے بڑھے اور میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ لوگ دیکھ لیتے تو لوٹ لیتے، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے جن کے والدین صالح تھے، نیک تھے، ایماندار تھے، کہ ایماندار والدین ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے لیے اس خزانے کو محفوظ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کا ایماندار ہونا، صالح ہونا، نیک ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، ایماندار ہیں، صالح ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا نفع ان کی اولاد تک پہنچاتا ہے، ان کی نسلوں تک پہنچا دیتا ہے، ان کی دولت کو بھی اور ان کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں پہنچاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر ماں باپ نیک نہیں ہے تو پھر اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے پیسے کو حرام جگہ اڑاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، یہ جو ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اس پر صبر کرنا اللہ کا حکم ہے کہ صبر کریں اور اللہ سے جو ہے مدد مانگیں، نہ کہ اللہ کی شکایت کریں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، کہ ہمارے پاس اللہ نے بہت بڑا ہتھیار دیا، دعا کا ہتھیار۔ ہم اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، ایمان پر، اعمال پر استقامت مانگے۔ سب سے ضروری ایمان پر استقامت ہے۔ اگر آدمی ایمان کو بچا کے لے گیا تو کامیاب ہو گیا۔